اردو ٹرینڈ آفیشیل کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، حال ہی میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ سائنسدان اور بل گیٹس مل کر سورج کی روشنی کم کرنے جا رہے ہیں۔ موسم میں من پسند تبدیلیوں کا متنازع موضوع طویل عرصے سے زیر بحث ہے اور سائنسدان اس پر پیش رفت میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب ان سائنسدانوں نے، جنہیں بل گیٹس فاؤنڈیشن مالی معاونت فراہم کر رہی ہے، سورج کی روشنی کم کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ ارضی انجینئرنگ کے اس پہلے تجربے میں ہارورڈ یونیورسٹی سائنسدان کچھ ایسے عناصر کا آسمان میں چھڑکاؤ کریں گے جس سے سورج کی روشنی اور حدت کم ہو جائے گی۔ اب تک یہ موضوع محض سازشی نظریات میں ہی پایا جاتا تھا، لیکن انسانی تاریخ میں پہلی بار ہونے والے اس تجربے کے ساتھ یہ موضوع حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ یہ تجربہ کرنے والی ٹیم کی سربراہی فرینک اور ڈیوڈ کیتھ کر رہے ہیں، جنہوں نے اس تجربے کو اسٹریٹوسفیرک کنٹرول پرٹربیشن کا نام دیا ہے، جس میں کیلشیم کاربونیٹ کے اجزاء زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر بلندی میں فضا میں چھڑکے جائیں گے۔ یہ اجزاء آتش فشاں پہاڑوں سے اٹھنے والی راکھ کی شکل کے ہوں گے، جو سورج کی روشنی اور حدت کو روکیں گے اور وہ زمین پر کم پہنچ پائے گی۔ اس خبر کو آپ ایک حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتلائی تھی۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4077، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ بہت لمبی حدیث ہے۔ ہم اس میں سے کچھ حصہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ فرمان نبی ہے کہ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال قحط ہوگا اور ان 3 سالوں میں لوگ بھوک سے سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ یہودی اپنی منصوبہ بندی پہلے سے بناتے ہیں، اس کے بعد اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو کنٹرول میں لانے کا انہوں نے پہلے سے ہی دکھا دیا تھا۔ 1995 میں سمسن کارٹون کی 6 سیزن کی 25ویں قسط میں دکھایا گیا تھا کہ ایک امیر بوڑھا انسان، اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ سورج میرا دشمن ہے اور میں اس کی روشنی زمین تک نہیں پہنچنے دوں گا، سورج کی روشنی کو بلاک کر دوں گا، اور وہ دکھاتے ہیں کہ ریموٹ کے ذریعے وہ سورج کی روشنی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ اس کا دوست اسے کہتا ہے ایسا نہ کرو، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے تو نہ دو، لیکن میں یہ کر کے رہوں گا، اور وہ اپنی دوست کو نوکری سے نکال دیتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جو ابو رافع نے روایت کی ہے، بیان کرتے ہیں دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے اور زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، چنانچہ بارش نازل ہوگی اور غلہ اگے گا، اور یہ دجالی فتنہ عرب امارات میں شروع ہو چکا ہے۔ عرب سرزمین میں جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہاں مصنوعی بارشیں کروائی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر مصنوعی بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے حکومت کو ڈیم بنانے ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیل مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اب بل گیٹس پیسہ دے رہا ہے اور چند سائنسدان مل کر اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کام کے لیے آسمان پر ایک ایئر بلون لانچ کرنے جا رہے ہیں جو فضا میں کیلشیم کاربونیٹ چھوڑیں گے، جس سے زمین پر سورج کی روشنی پڑنا کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ زمین کے جس حصے پر سورج کی روشنی کو بلاک کرنا چاہیں گے تو بلاک کر دیں گے۔ وہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور سورج کی روشنی کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو زمین پہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ زمین سے اناج اگنا بند ہو جائے گا، ہر طرف قحط ہوگا، لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ذرا پہلے والی حدیث پر غور کریں کہ دجال کے آنے سے پہلے چند سال قحط زدہ ہوں گے۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ سارا منصوبہ ہمیں قیامت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔
दज्जाल जो यहूदियों का मसीहा है, इसके लिए ये सारे मंसूबे बनाए जा रहे हैं। दज्जाल के आने से पहले ही यहूदी दुनिया पे कब्जा करते जा रहे हैं। इसी सनसन कार्टून की सीरीज में ये भी दिखाया गया था कि एक टावर गिरा हुआ है, हर तरफ तबाही है, घर तबाह हुए पड़े हैं और तेल निकाला जा रहा है। अब इसमें सारी बातें पूरी हो गई हैं। इराक, शाम, लीबिया को उन्होंने तबाह कर दिया और वहाँ पे उनके तेल पे कब्जा कर लिया है। वहाँ से सारा तेल निकाल कर ले जा रहे हैं। इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता अरब अमारात में इजारादारी कायम कर रहे हैं। उनको सुहाने ख्वाब दिखाते जा रहे हैं और एक दिन उन्होंने इराक, शाम की तरह इनके साथ सलूक करना है और इन पे कब्जा कर लेंगे। खैर, ये चाहे जितनी मर्जी मंसूबे बना लें, लेकिन तबाही और बर्बादी इनका मुकद्दर है। मुसलमान ही इन पर गालिब आएंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको हक वालों के लश्कर के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए और इन दज्जाल के कारिंदों को तबाह व बर्बाद कर दे। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।